جی ہم قصہ آدم اور ابلیس ذکر کر رہے تھے. ہمارا یہ رکوع تو ترجمے سے مکمل ہو گیا. ہم اس کی تفسیر میں چلتے ہوئے ہم نے فرشتوں کا تعارف بھی پڑھ لیا، حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف بھی پڑھ لیا، ابلیس کا بھی. آج ہم یہ موضوع بیان کریں گے انشاءاللہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، حوا علیہ السلام کی تخلیق فرما دی، وہ جنت میں رہ رہے ہیں، اور ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا اور فرشتے شکر کا سجدہ بجا لائے، اور ابلیس کو یہ تھا کہ کسی طرح انسان حضرت کو بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں نیچا دکھائے، اور اس کے لیے اس نے کوشش کی. اور اس نے حوا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت میں بھیجا تو ان کو فرمایا کہ جنت میں کھاؤ پیو جہاں سے چاہے، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب تم نے نہیں جانا. بس وہ درخت کس چیز کا تھا اس کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں ہمیں کہ وہ گندم کا تھا، انگور کا تھا، یا کچھ بھی تھا، کھجور کا، جو بھی درخت تھا، بس اللہ نے منع کر دیا. شجر ممنوع تھا تو اللہ نے کہا اس کے قریب نہیں جانے. اس کے قریب نہیں جانے سے مراد یہ تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، اس کو نہیں کھانا، باقی سب کچھ کھا سکتے ہو. تو ابلیس کو موقع ملا، اس نے جنت میں جا کے حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کو بہکا دیا. اب یہاں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ابلیس جنت میں کیسے گیا جبکہ وہ تو راندہ درگاہ ہو چکا تھا. وہ اللہ کی بارگاہ سے تو مردود قرار دے دیا جا چکا تھا، لیکن اللہ نے اس کو مہلت اور اختیارات دے دیے کہ وہ جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا تو پھر وہ جنت میں گیا کیسے حوا آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے؟ اس کے بارے میں کچھ اسرائیلی روایات سے غالباً ملتا ہے، وہ یہ کہ ابلیس کو یہ موقع چاہیے تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو اس شجر ممنوعہ کے قریب لے جائے، یعنی اس کا پھل کھلا دے. تو اس نے یہ کیا کہ جنت کے کچھ جانور جو ہیں وہ باہر چڑھ رہے تھے جنت، جن کا ذکر بھی ملتا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے سانپ تھا، مور تھا، اونٹ تھا. تو یہ جنت سے باہر یعنی ویسے ہی نکلے تو ابلیس جو ہے وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے چلا گیا. اس کے بارے میں آتے ہیں اس کے پر ہوتے تھے اور اونٹ کی طرح. تو سانپ کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کے پر بھی ہوتے تھے اور بڑے پاؤں بھی ہوتے تھے، اونٹ کی طرح ہوتا تھا یہ. تو جنت میں اس کے منہ میں بیٹھ کے شیطان جو ہے وہ داخل ہوا، جس کی وجہ سے دروغہ جنت فرشتہ جو تھا اس کو نہیں پتہ چل سکا. اور پھر اس نے جا کے حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو بہکایا، جس کا ذکر سورہ انعام میں بھی ملتا ہے کہ قسم کھائی ان کے سامنے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اللہ نے اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ حرام ہے، بلکہ اس لیے منع کیا کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ یا تم فرشتے نہ بن جاؤ. تو اس لیے اللہ نے اس درخت کو کھانے سے منع کیا ہے. تو اور قسم بھی کھا لی. تو اس کے بارے میں پھر یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا حوا علیہ السلام نے گائے کی طرف دیکھا، وہ بھی وہاں موجود تھی. تو اس نے گائے نے اپنا سر جو ہے وہ اسبات میں ہلایا، یعنی کہ ہاں میں، اور اپنی دم سے انکار کیا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یعنی شیطان سچا نہیں. سانپ نے بھی ساتھ دیا شیطان کا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا کہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے سارے. تو انہوں نے پھل کھایا، جیسے ہی وہ پھل کھایا تو جنت کے لباس اتر گئے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں جنتی لباسوں سے محروم ہوئے تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور پھر اپنے اوپر اپنے پتے جنت کے جو تھے وہ جوڑنے لگے، اس میں چھپنے لگے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان انسان کو بے حیا اور بے لباس بنانا چاہتا ہے، اور وہ بے حیائی اور بے لباسی جتنی زیادہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تمہارے لیے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. اور تقویٰ کا لباس وہی ہوتا ہے جس میں آپ کی عاجزی کا اظہار ہو اور آپ کے لیے مکمل ساتر ہو، باریک نہ ہو کہ آپ کے اعضاء جو ہیں وہ اس میں سے نظر آ رہے ہوں، اور اتنا تنگ نہ ہو کہ چست یا تنگ نہ ہو کہ آپ کے اعضاء اس میں محسوس ہو رہے ہوں کہاں پہ کون سا اس جو ہے وہ اس کا ابھار کیسا ہے اور اس کی حیت کیا ہے. اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اتنا باریک کہ اس میں سے یہ اعضاء جو ہیں انسان کے صدر وہ نظر آئے. تو انسان کو بے لباس کرنا، ہمارے ہاں اس کو ترقی سمجھا جاتا ہے نا، کہ بے لباس ہوں گے، دوپٹہ نہیں ہوگا، گریبان کھلا ہوگا، آستین نہیں ہوگی، پنڈلیاں عورتوں کی نظر آ رہی ہوں گی، تو وہ ترقی یافتہ ہیں. ترقی یافتہ نہیں ہے، یہ دور جاہلیت اور شیطانی وار قرآن کی روح سے بتا رہے ہیں. اور اگر کپڑے اتارنا ہی
ترقی ہے تو پھر جانور آپ سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں کہ وہ لباس پہنتے ہی نہیں ہیں۔ لباس اتارنا ترقی نہیں ہے، لباس پہننا جدت ہے۔ یہ جدید چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس کے قوانین، اس پہ ہم تفصیلی بات انشاءاللہ اگلی بحث میں کریں گے، یعنی جب یہ مضمون آئے گا تو انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی کہ ان کو وہاں سے نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پکار کے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ماں وہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جی ہم سے بھول ہو گئی، میں معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ اتر جاؤ تم بعض کے دشمن ہو۔ اس بعض سے مراد یعنی جو ہمیں ملتی ہیں ہسٹریلی روایات، تو ان میں یہی ملتا ہے کہ سانپ کو کہا گیا تم انسان کے دشمن ہو، یہ تم اسے دیکھو گے تو اس کی ایڑی پہ ڈسو گے، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں دیکھے گا تو تمہارا سر کچلے گا۔ اور گائے کی اس حرکت کی وجہ سے ہی ہندو گائے کے اگلے حصے کو ناپاک اور پچھلے کو پاک سمجھتے ہیں، کیونکہ اگلے حصے سے اس نے جھوٹ بولا تھا اور پیچھے والے حصے سے سچ بولا تھا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ سانپ کا شیطان کے ساتھ دینے کی وجہ سے اس کے پر چھین لیے گئے، اس کی ٹانگیں چھین لیں گی، اور اس کو سزا یہ دی گی کہ وہ زمین پہ رینگتا رہے۔ اور حوا علیہ السلام نے چونکہ وہ پھل کھایا تھا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا تھا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی یعنی حیض کی سزا اور درد ذوق کی سزا کے طور پر ولادت کے وقت جو عورت کو پینز ہوتی ہیں، درد ہوتی ہیں، وہ یعنی یہ بطور سزا ان کے مقدر کر دی گئی، اور پھر اللہ نے ان کو زمین پہ اتار دیا۔ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کاش وہ پھل نہ کھاتے تو ہم جنت میں رہتے، ایسا نہیں تھا۔ وہ پھل نہیں بھی کھاتے تب بھی اللہ نے انہیں زمین پہ ہی اتارنا تھا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا ہم زمین میں اپنا نائب بنانے والے ہیں، لیکن بطور اعزاز، عزت کے طور پہ، اکرام کے طور پہ اتارا جاتا۔ ایسے ذرا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اترے، اور پھر کیسے ان کی توبہ قبول ہوئی، کیسے روتے رہے، وہ ایک لمبی بحث۔ کیوں یہ زمین پہ اترے اور پھر زمین کو آباد کیا۔